بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا ومن لم يفعل لم يرد علي الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کا بھائی معافی مانگنے کے لیے معذرت کرنے کے لیے آیا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی معذرت قبول کر لے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ جو بندہ ایسے نہیں کرے گا وہ قیامت والے دن میرے حوض پر نہیں آئے گا۔ زندگی میں جہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں، مزاج مختلف ہیں، ترجیحات مختلف ہیں، تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے تلخی تک پہنچ جاتا ہے، لڑائی تک پہنچ جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ طبی ایک چیز ہے جو ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ضمیر عطا فرمایا ہے اور ایک اس کے ساتھ اس کو بتانے والا، تنبیہ کرنے والا جو ہے وہ بھی نظام رکھا ہے۔ چنانچہ آدمی زیادتی بعض اوقات کر بیٹھتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے اس پر ندامت شروع ہو جاتی ہے، بالخصوص جب کہ وہ ایسے دائرے میں زیادتی ہو جہاں تعلقات بھی ہوں، تو اس زیادتی پر وہ اس کو پھر پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے، افسوس شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے فلاں موقع پر فلاں مسلمان آدمی کے ساتھ، فلاں بھائی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ یہ جو ندامت ہوتی ہے تو پھر یہ ندامت اس کو لے جاتی ہے اس کے دروازے پر کہ بھائی مجھے معاف کر دو۔ تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، پہلے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی یا زیادتی نہیں کی، زیادتی اس کی اپنی ہے، لیکن بہرحال دوسرا آدمی معذرت کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اس کے پاس آ گیا، اب اس کا کام یہ ہے کہ یہ اس کو معاف کر دے، اس معذرت کو قبول کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کے معاملے کچھ ایسے ہی ہیں، اگر یہ مخلوق پر رحم نہیں کرے گا تو اللہ کی جانب سے پھر اس کو اپنے اوپر رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ معاف کرنے والا چاہے حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ شیطان اس کو اس لیے اپنی بات پر اڑا رہنے کی ترغیب دیتا ہے کہ تو ٹھیک ہے، زیادتی تو فلاں نے تیرے ساتھ کی ہے، اس نے زیادتی کی ہے، لہذا میں اپنے دل میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں گرہ بنا کر رکھ لوں گا۔ یہی گرہ جو ہے یہ کینہ بن جاتا ہے، اور کینہ وہ چیز ہے، وہ نحوست ہے کہ جس شخص کے دل میں کینہ ہو اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ سینے کو بے کینہ کر دے، یعنی اس کے اندر سے دوسرے بھائی کی نفرت نکال دے اور اسے معاف کر دے، معاف دل صاف۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرے گا تو اسی سے میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی ایسا کر دے گا اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ وہ میرے حوض پر آئے گا۔ یعنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دوسرے بھائی کو معاف کر دے گا وہ میرے حوض پر قیامت کے دن آئے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی معافی مانگنے والے نے اس سے معافی مانگی لیکن یہ جناب اپنی انانیت میں اور اپنے مزاج کا پابند ہو کر بیٹھ رہا کہ میں کیوں معاف کروں، مجھے تو بہت غصہ ہے، میرے دل میں تو یہ ہے،
اب جو آدمی یہ کچھ لے کر بیٹھ گیا دنیا میں تو اس نے آخرت کا بڑا خسارہ کر لیا، بہت بڑا خسارہ کر لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا امتی ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اور پتہ نہیں کتنی خیریں، کتنی نیکیاں، نمازیں، روزے، تلاوت، نفل اذکار وغیرہ صدقے کرنے کے باوجود بھی لم یرد علی الحوض، یہ میرے پاس حوض کوثر کا جام پینے کے لیے نہیں آ سکتا جب تک یہ اپنے دل کو کسی مسلمان بھائی کے لیے صاف نہیں کر لیتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔